1560 تک مغل سلطنت صرف ایک فوجی قبضے کا نام تھی، لیکن جلال الدین اکبر اسے ایک ریاست بنانا چاہتا تھا۔ بہرام خان کی رخصت کے بعد 18 سالہ اکبر کے سامنے دو بڑے چیلنجز تھے۔ پہلا، بغاوت کرنے والے مغل امراء کو لگام ڈالنا، اور دوسرا، ہندوستان کے دل راجپوتوں کو جیتنا۔ یعنی وہ دور جب ایک جنگجو اکبر اعظم کے لقب کی طرف بڑھتا ہے۔ راجپوت اتحاد، تلوار کی بجائے دوستی۔ اکبر نے بھانپ لیا تھا کہ راجپوتوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، انہیں شریک اقتدار کرنا ہوگا۔ 1562 میں امبر جے پور کے راجہ بھارمل کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا، بلکہ مغلوں اور راجپوتوں کے درمیان خون کا معاہدہ تھا۔ اکبر نے ہندوستان پر لگا جزیہ ٹیکس ختم کر دیا اور مندروں کی تعمیر کی اجازت دی۔ مغل فوج کو ہندوستان کے بہترین جنگجو مل گئے، جن کی قیادت راجہ مان سنگھ جیسے جرنیل کر رہے تھے۔ چتور گڑھ کا معرکہ۔ 1567 میں اکبر نے میواڑ کے قلعے چتور کا محاصرہ کیا۔ یہ اکبر کی زندگی کی سب سے مشکل اور شفاق جنگ تھی۔ جب قلعہ فتح ہوا تو اکبر نے وہاں کے 30,000 عام شہریوں کے قتل کا حکم دیا۔ یہ اکبر کی شخصیت کا وہ تاریک پہلو ہے جو اکثر چھپایا جاتا ہے۔ اس فتح کے بعد پورے ہندوستان میں یہ پیغام گیا کہ اکبر کی اطاعت ہی سلامتی ہے۔ 9 رتن، سلطنت کے 9 ستون۔ اکبر نے ایسے افراد چنے جنہوں نے مغل ڈھانچے کو بدلا۔ ان کے نام درج ذیل ہیں۔ ابو الفضل، وہ دماغ جس نے اکبر نامہ لکھ کر اکبر کو ایک نیم دیوتا کے طور پر پیش کیا۔ فیضی، عظیم شاعر اور مترجم۔ راجہ ٹوڈرمل، جس نے زمین کی پیمائش اور ٹیکس کا وہ نظام بنایا جو آج بھی برصغیر میں راج ہے۔ بیربل، اکبر کا وزیر خاص اور مزاج کا ساتھی۔ تان سین، برصغیر کی موسیقی کا بے تاج بادشاہ۔ مان سنگھ، مغل فوج کا سب سے طاقتور سپہ سالار۔ باقی 3 عبد الرحیم خان خانان خاناں، میلاد پیادہ اور حکیم حمام۔ مذہبی تجربات اور دین الہی۔ اکبر کا فلسفہ کہ تمام مذاہب میں سچائی موجود ہے اور ریاست کو سب کے لیے پرامن ہونا چاہیے۔ اکبر نے تمام مذاہب کے اچھے نکات کو ملا کر ایک نیا ضابطہ حیات بنایا۔ اس اقدام نے قدامت پسند مسلمانوں اور علماء کو اکبر کے خلاف کر دیا، جس کی قیادت مجد الف ثانی جیسی شخصیات نے بعد میں کی۔ اکبر نے جاگیرداری کو ختم کر کے منصبداری نظام رائج کیا۔ ہر افسر کو اس کی قابلیت اور فوج کی تعداد کے حساب سے منصب دیا جاتا تھا۔ اس سے مغل فوج ایک جدید اور منظم فورس بن گئی، جو کابل سے بنگال تک ہر بغاوت کچلنے کے قابل تھی۔ اکبر کی ناخواندگی کا راز۔ یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک کا بانی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ جدید مورخین کا خیال ہے کہ اکبر کو ڈسلیکسیا تھا، یعنی اسے لفظوں کی پہچان میں مشکل ہوتی تھی۔ اس کے باوجود اکبر کا کتاب خانہ اس دور کا سب سے بڑا کتاب خانہ تھا، جس میں 24,000 سے زائد کتابیں تھیں۔ وہ دوسروں سے کتابیں پڑھوا کر سنتا تھا اور اس کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ اسے ہزاروں اشعار اور تاریخی واقعات زبانی یاد تھے۔ قلعہ بندی اور فتح پور سیکری کا خواب۔ اکبر نے ایک پورا نیا شہر فتح پور سیکری بسایا، جو مغل فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ یہ شہر اس نے صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی کے احترام میں تعمیر کروایا، جس کی دعا سے اسے بیٹے سلیم جہانگیر کی نعمت ملی۔ بلند دروازہ، گجرات کی فتح کی خوشی میں بنایا گیا یہ دروازہ آج بھی دنیا کے بلند ترین داخلی دروازوں میں سے ایک ہے۔ مغل فوج کی خفیہ طاقت۔ چیتے اور شکاری پرندے۔ اکبر کو جانوروں سے خاص لگاؤ تھا اور اس نے انہیں جنگ اور شکار میں مہارت سے استعمال کیا۔ اکبر کے پاس ہزاروں سدائے ہوئے چیتے تھے جنہیں وہ شکار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے ہاتھیوں کی لڑائی اور ان کی تربیت کے لیے ایک الگ محکمہ بنایا ہوا تھا۔
اس کی فوج میں کبوتر بازی کا استعمال پیغام رسانی کے لیے بہت جدید سطح پر تھا۔ اکبر کا سماجی انقلاب۔ اکبر صرف علاقے فتح نہیں کر رہا تھا، وہ معاشرہ بدل رہا تھا۔ اس نے ستی کی رسم، بیوہ کو شوہر کے ساتھ جلانا پر پابندی لگانے کی کوشش کی، بیواؤں کی دوسری شادی کی حوصلہ افزائی کی اور کم عمری کی شادی کے خلاف قانون بنائے۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی کے لیے 16 کل کا فلسفہ اٹھایا۔ مغلوں کا پہلا بحری بیڑا اور پرتگالیوں سے ٹکراؤ۔ اکبر کے دور میں ہی مغلوں کا واسطہ یورپی طاقتوں سے پڑا۔ گجرات کی فتح کے بعد مغلوں نے پہلی بار سمندر دیکھا۔ اکبر نے پرتگالیوں سے تعلقات استوار کیے تاکہ مکہ جانے والے حاجیوں کو تحفظ مل سکے۔ اگرچہ مغل کبھی بھی ایک مضبوط بحری فوج نہ بنا سکے، لیکن اکبر نے اس کی اہمیت کو محسوس کر لیا تھا۔ اکبر کی بندوق سازی میں مہارت۔ اکبر کو میکینیکل ایجادات کا بہت شوق تھا۔ اس نے ایسی بندوقیں ایجاد کروائیں جنہیں صاف کرنے کے لیے بار بار کھولنا نہیں پڑتا تھا۔ اس نے ایسی گاڑی بھی بنوائی تھی جس سے ایک ساتھ کئی بندوقیں چلائی جا سکتی تھیں، جو کہ مشین گن کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ اکبر کا خفیہ انٹیلیجنس نظام۔ اکبر نے ہندوستان کی تاریخ کا پہلا منظم جاسوس نظام بنایا۔ ٹیکنالوجی میں دلچسپی۔ پانی اٹھانے والی مشین۔ اکبر صرف عمارتیں نہیں بناتا تھا، وہ انجینئرنگ میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے فتح پور سیکری میں پانی کو نیچے سے اوپر قلعہ تک پہنچانے کے لیے ایک پیچیدہ پہیوں اور بالٹیوں کا نظام بنوایا تھا۔ اکبر کی شیروں سے لڑائی۔ اکبر اپنی بہادری دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اکثر بغیر کسی ڈال یا تحفظ کے جنگلی ہاتھیوں پر سوار ہو جاتا تھا جنہیں دوسرے کنٹرول نہیں کر پاتے تھے۔ ایک بار اس نے صرف ایک تلوار کے ساتھ ایک شیر کا مقابلہ کیا تھا تاکہ اپنے سپاہیوں کو دکھا سکے کہ بادشاہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اکبر کا آخری صدمہ۔ انارکلی کا سچ یا افسانہ۔ شہزادہ سلیم کی بغاوت کے پیچھے انارکلی کا قصہ مشہور ہے۔ اگرچہ مورخین اس پر اختلاف کرتے ہیں، لیکن عوام اس کہانی میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اس سے باپ اور بیٹے کے درمیان صرف اقتدار نہیں بلکہ نظریات کی بھی جنگ تھی۔ اکبر نے 49 سال حکومت کی اور ہندوستان کو ایک ایسی شکل دی جو اگلے 150 سال تک نہیں بدلی۔ اس نے ثابت کیا کہ ہندوستان پر حکومت صرف تلوار سے نہیں بلکہ سلوک اور نظام سے کی جاتی ہے۔ لیکن اب وقت بدل رہا تھا اور تخت کے لیے باپ اور بیٹی کی کشمکش شروع ہونے لگی تھی، اور مغل سلطنت کا باقی حصہ آپ اگلے پارٹ میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔